انسان بڑی چیز ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے عرفہ بنایا، انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا ہے۔ نبوت بھی موروثی نہیں رکھی، نہ ولایت موروثی ہے۔ یہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں رکھی ہیں، جسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے۔ ملک خدا داد پاکستان، اگر آج اس کے حالات و واقعات پر گفتگو کی جائے تو سب سے زیادہ مشکل ترین دور سے جو گزر رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ آفات کی زد میں بھی ہے، فتنات کی زد میں بھی ہے، اور قریب 75 سال سے اس کو مخلص حکمران نہیں ملا۔ اگر کسی نے اس میں کام کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے قتل کر دیا گیا یا بم سے اڑا دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لٹیرے ہیں اس ملک میں جو اس کو لوٹ رہے ہیں۔ آج اگر ملک میں آفت آئی ہوئی ہے، سیلاب ہے، تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ اپنی اپنی سیاست کو چمکانے کے چکر میں ہیں۔ ہر رنگ میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا نام اونچا ہو، ہماری سیاست جو ہے وہ چمک جائے، اور اگلا 5 سالہ دور ہے جو وہ ہمیں مل جائے۔ وہ اگرچہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری پارٹیوں کو زیر کرنے کے لیے ہم ہر وہ ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ ملک میں زیر ہو جائے، بدنام ہو جائے۔ ایک دوسروں پر پرچے بھی کروانے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل بھی کرنا ہے، رسوا کرنا ہے۔ اور اگر فنڈ ریزنگ کے حوالے سے گفتگو کی جائے جو سیلاب زدگان کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہماری پارٹی کا نام بلند ہو اور دوسروں کو زیر کیا جائے۔ حالانکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، اور یہ ملک اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا گیا ہے۔ حالانکہ نہ اس میں شریعت کا نفاذ ہو سکا 75 سالوں سے، اور نہ ہی قرآن حکیم کے قوانین کا نفاذ ہو سکا۔ اگر باپ وزیر اعظم بنا ہے تو کوشش اس نے یہ کی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دوں۔ اگر باپ صدر بنا ہے تو اس نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کر آؤں کہ کل کو وہ ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کا وہ صدر بنے۔ اسی طرح جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور جتنے بھی ان کے سربراہان ہیں، ان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ملوکیت ہے، ملوکیت۔ باپ نے کوشش کی کہ وہ بیٹے کو لے کر آئے۔ اگر باپ ایم این اے ہے تو اس نے بیٹے کو متعارف کرا دیا کہ پھر وہ بھی ایم این اے ہی بنے۔ باپ وزیر بنا ہے تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھی لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ وزیر بنے۔ یہ قرآن حکیم نے ایسا کہیں یا اسلام میں ایسا کوئی قانون یا ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کا جب وصال مبارک ہونے لگا تو آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایسی نصیحت یا ایسا وہ نہیں بتلایا کہ میرے بعد فلاں کو یا فلاں کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا جائے، نہیں، بلکہ آپ نے کھلا چھوڑ دیا کہ جو بھی وہ ہوگا اس میں جس میں جتنی کارکردگی دکھائے گا اور جو جتنا وہ اہل ہوگا اس کو وہ خود بخود وہ سلیکٹ کر کے آگے لے آئیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے سلیکٹ کیا، اور وہ اس وقت کے نامزد ہوئے امیر المؤمنین۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس میں کتنی تنخواہ لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ جتنی ایک مزدور کی یومیہ اجرت ہے اتنی ہی میں جو ہے وہ اپنی تنخواہ لوں گا۔ ان کے بعد جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو کسی کو آپ نے نامزد نہیں کیا کہ میرے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے، بلکہ آپ نے بھی کھلا چھوڑ دیا کہ جس کو وہ مسلمانوں کی جو جمہور ہے نامزد کرے، جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں وہ نامزد کریں گے تو وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ٹھہرے گا۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیر المؤمنین بنے تو آپ کا بھی ایسا ہی طریقہ کار تھا، اور آپ نے بھی جو عدل اور انصاف کا ترازو قائم کیا وہ بھی کمال کر دیا کہ بھری محفل میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ 2 چادروں سے آپ کا لباس کیسے بنا ہے، جبکہ آپ کو تو ایک چادر مال غنیمت میں ملی تھی، تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک چادر مجھے ملی تھی تو دوسری چادر جو ہے یہ میرے بیٹے نے مجھے دی ہے۔ یہ عدل اور انصاف کا ترازو آپ نے قائم کیا۔ اگر بیٹے پر کوئی الزام لگا ہے تو پھر اس کو کوڑے 70 آپ نے اپنے ہاتھ سے لگائے، اور اگر بیٹے کا وصال ہوا ہے تو 30 کوڑے پھر
یہ تاریخ میں لکھا ہے، آپ کی قبر پر بھی برسائے گئے ہیں۔ یہ عدل و انصاف وقت کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلافت چلی۔ پھر ملوکیت کا دور آ گیا، بنو امیہ آ گئے، بنو عباس آئے، ملوکیت آ گئی، تو پھر اسلام ٹکڑوں میں بٹ گیا، ہماری وحدت ختم ہو گئی، جو ہمارا اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اور جب اتحاد ٹوٹا تو وہ جو رعب تھا، وہ جو دبدبا تھا، وہ دوسروں پر ختم ہو گیا۔ وہ جو اسلامی ریاست پھیل رہی تھی 22 لاکھ مربع میل یا اس سے بھی زیادہ پھیل چکی تھی، پھر وہ سکڑنے لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ غیر جو تھے وہ آنکھیں دکھانے لگے، بلے جو تھے، چوہے اپنے بلوں سے نکل کر بلوں کو گھورنے لگے۔ پھر معاملہ جو تھا وہ اور ہو گیا، ملوکیت میں آ کر اسلام کا نقصان ہوا۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف ملوکیت ہی ملوکیت ہے، اتحاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنی اپنی بین بجا رہے ہیں، اپنا اپنا ڈھول بجا رہے ہیں، اپنی اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ قوم ترقی کر سکتی ہے، نہ عالم اسلام جو ہے وہ اوپر آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہر آئیں۔ اور ایک اور بات، بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے ایک قانون دیا ہے کہ جو حکمران بنا لیا جائے، جس کو بھی وزیر مثال کے طور پہ بنایا جائے گا، اس کا وظیفہ مقرر ہوگا، وہ اپنا کوئی کاروبار، اپنا کوئی بزنس نہیں کر سکے گا۔ تو آج ہمارے جتنے بھی وزیر ہیں ان کے اپنے اپنے کاروبار ہیں، تو پھر ان کے اپنے اپنے کاروبار کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا قومی نقصان ہوا۔ کسی نے اپنی ایئر لائن بنا لی تو ہماری قومی ایئر لائن کا نقصان ہوا، کسی نے اپنی ٹرانسپورٹ بنا لی تو ہماری ریلوے کا نقصان ہوا، اور جتنے بھی وزراء ہیں ان سب نے اپنے اپنے کاروبار چمکائے تو قومی سطح پر ملک کو نقصان ہوا، اور ملک کی جتنی بھی معیشت تھی وہ نیچے چلی گئی اور ان کے پیٹ بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر ایک اور بڑا المیہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا ہے، بہت بڑا المیہ ہمارے ملک کے ساتھ ابھی بھی ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہم زرعی زمینوں کو کھا رہے ہیں، زرعی زمینوں کو نگل رہے ہیں، اور عنقریب وہ وقت آئے گا جب آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر آ کر ٹھڈے ماریں گی، ہمیں برا بھلا کہیں گی کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا۔ زرعی اجناس نہیں ہوگی، ہمیں باہر سے وہ منگوانی پڑیں گی، تو پھر زر مبادلہ اور یہ دوسرے معاملات، پھر ملک کی معیشت نیچے چلی جائے گی، مہنگائی اور بڑھے گی۔ تو یہ سارا نقصان ہو رہا ہے ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے۔ اس کے لیے ہمیں سب کو، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو وہ جھاڑو کا ایک تنکا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مٹھ کسی بچے کو بھی وہ تنکوں کی پکڑا دی جائے تو وہ جھاڑو دے گا تو صفائی ہو جائے گی۔ آج ایسی آندھی چلی ہے لوٹ مار کی کہ اگر کوئی ایک ہے تو وہ اکیلا صفائی نہیں کر سکتا، اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ جنازہ ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا، 4 بندے جنازہ اٹھانے کے لیے 20-25 بار بار کندھا تبدیل کریں گے تاکہ یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو، ہمارے ملک میں صفائی ہو، تو پھر ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا، پھر انشاءاللہ بڑی بات بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اتحاد قائم فرمائے، ہمیں متحد فرمائے، آمین ثم آمین۔